یہ وہ پروجیکٹ ہے جو بند ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام سرمایہ کاری جو اس پروجیکٹ میں ہوئی وہ بھی اب اس کا مستقبل یقیناً تاریک نظر آتا ہے. اور پھر یہ جو فلائی اوور اور جو انڈر پاس آپ نے دیکھا، اس کی بتیاں بھی بند ہو رہی ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے، ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جیسے منصوبوں میں سرمایہ لگانے والوں کو کہ ملک میں مقیم دسیوں ہزاروں کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سعودی عربیہ، دبئی، دیگر ممالک میں مقیم ہزاروں اوورسیز پاکستانیز اس میں انویسٹ کر چکے ہیں، اپنی زندگی کے سرمایے لگا چکے ہیں. ان لوگوں کے اعتماد کو ناقابل تلافی ٹھیس پہنچ چکی ہے. ان سب کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہے تھے اس وقت تو نہ کسی سرکاری ادارے نے، نہ کسی عدالت نے کوئی وارننگ جاری نہیں کی، تو ہمارا قصور کیا ہے جو ہم نے اس میں سرمایہ کاری کی؟ نہ ہی کسی عدالت نے کبھی بحریہ ٹاؤن پہ کوئی پابندی لگائی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر بحریہ ٹاؤن کے 5 سے 10 منٹ تک اشتہارات چلتے تھے، قومی اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات شائع ہوتے تھے، اور لوگ لائن لگا کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرتے تھے، جس کے بعد لاکھوں روزگار پیدا ہوئے، 40-50 انڈسٹریز کے پہیے چلنے لگے، انڈسٹریز میں ایکسپینشن آیا، اور پھر ایک نیا شہر، اور جس کی کہ جو ہر لحاظ سے ایک مثالی شہر تھا وہ وجود میں آیا. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کوئی تو خبردار کرتا لوگوں کو کہ وہ اپنی زندگی بھر کی پونجی بحریہ ٹاؤن میں نہ لگائیں. میں اگر ایسا نہیں ہوا، یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ چاہے نیا ناظم آباد ہو، چاہے بحریہ ٹاؤن ہو، یہ ایک دن میں نہیں بنے. کراچی کے مذہباتی علاقے تھے جو کبھی جرائم کی آماجگاہ ہوتے تھے، یہاں جرائم پیشہ افراد پنپتے تھے، منشیات بکتی تھی، اسلحہ کا دھندا ہوتا تھا. مگر وہاں جب پچھلے ایک عشرے میں یہ نئے عالیشان شہروں نے سر اٹھانا شروع کیا، لوگوں کو دبئی جیسی سہولتیں، یہ شاہراہیں اور یہ دیرزاد جو پارکس تھے یہ نظر آنے شروع ہوئے، تو انبلیویبل اس میں رش نظر آیا، ایکسائٹمنٹ نظر آئی، اکنامک ایکٹیویٹی نظر آئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ بحریہ ٹاؤن یا نیا ناظم آباد میں رہ بھی نہیں رہے، وہاں کی سہولتوں کو، وہاں کی فیسلٹیز کو، وہاں کے نئے ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں. نیا ناظم آباد پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر میں نیا کرکٹنگ ایک وینیو بن گیا ہے. کراچی کے بڑے امپورٹنٹ کرکٹ ایونٹس جو ہیں وہ نیا ناظم آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں، جہاں پہ لوگ والہانہ جاتے ہیں. ہر ویکینڈ پہ، ہر سنڈے کو وہاں پر ایک میلہ سا لگتا ہے. اور پھر وہ سہولتیں جو بحریہ ٹاؤن میں نظر آتی ہیں وہ تو ایک نیا باقاعدہ ایک تفریح کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، دسیوں ہزاروں کراچی والے ویکینڈ پہ وہاں جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر بڑے اہم تہواروں کے موقع پر وہاں وہ سما ہوتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ شہر ہیں جو بسے جن کو کہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، جن میں اب سرمایہ کاری کو منع کر دیا گیا ہے، جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ نیا ناظم آباد ہو یا بحریہ ٹاؤن ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں تو کیا اس پورے خطے میں. یہ معاملہ صرف نیا ناظم آباد یا بحریہ ٹاؤن کا نہیں ہے، اور اگر یہ صرف بحریہ ٹاؤن یا نیا ناظم آباد کا معاملہ بھی ہو تو یہ قومی معاملہ ہے، کیونکہ جس لیول پہ یہاں سرمایہ کاری ہوئی ہے، جتنے پاکستانیوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے، یہ جتنی بڑی معیشت ہے، یہ دونوں پروجیکٹس ہے، یہ خود ایک بہت بڑا کرائسس ہے. لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہو رہا. پاکستان کے اس نرو سینٹر میں، پاکستان کے کراچی کے اس جو بزنس سینٹر ہے پاکستان جہاں سے چلتا ہے، وہاں کا ایک اور المیہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کا افتتاح فروری 2015 میں ہوا تھا. قراردادی کے بعد پروجیکٹ میں 6000 سے زائد لوگوں نے بکنگ کرا لی تھی. 6000 سے زیادہ فیملیز نے یہاں پہ انویسٹ کر دیا تھا، اپنی جمع پونجی لگانی شروع کر دی تھی. اب تک ان الاٹیز نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر لی ہے. زمین پر 2017 سے کوئی کام نہیں ہوا ہے، مگر اس کے بعد بھی 1.5 سال تک الاٹیز قسطیں دیتے رہے. متاثرہ الاٹیز کے شدید احتجاج کے بعد اب نیب نے اس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، مگر نیب نے بھی ہاتھ جھاڑ دیا ہے کہ قانون میں صرف پلی بارگین ہوتی ہے، یہ رضاکارانہ واپسی ہے.
ہم سیٹلمنٹ کوئی نہیں کرا سکتے، الاٹیز کو پیسے دلوائیں اس اسکیم میں وہ واپس نہیں ہو سکتا، جس کے بعد فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین ہل کے رہ گئے ہیں، ان کا بہت برا حال ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی طرح سے، نیا ناظم آباد کی طرح سے چلیں وہ دونوں پروجیکٹ تو باقاعدہ دو شہروں کی صورت میں سامنے آئے، مثالی شہر بنا بحریہ ٹاؤن اور پھر نیا ناظم آباد بھی، لیکن یہاں تو پورا کا پورا پیسہ لوٹ لیا گیا۔ اسی لیے یہ ہزاروں کراچی والے جو ہیں وہ آہو بقا میں مصروف ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان آئیں اور معیشت کی گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھالیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ کائنڈلی ہماری مدد کریں۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے، ہماری چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل ہے، چیف آف ایئر اسٹاف سے اپیل ہے، خدارہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ نیب کے ذریعے بھی مسئلہ نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا، دوسرے حلقوں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں۔ کوئی حد ہے، کوئی لمٹ ہے آپ لوگوں کی۔ 2018 میں پروجیکٹ انہوں نے بند کر دیا تھا، 2019 جون تک یہ قسطیں لیتے رہے اور ہر ایک کو وارننگ لیٹر آتا تھا، جو نہیں جمع کرائے گا اس کو کینسل کر دیں گے۔ یہ 75 لاکھ روپیہ میرا گیا اور انہوں نے ایک لیٹر نہیں بھیجا کہ ایک لیٹر بھی بھیجی آپ۔ نیا ناظم آباد بحریہ ٹاؤن جیسی تعمیراتی سرگرمیوں میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ 36 سے زائد صنعتوں کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ ہزاروں محنت کشوں کے چولہے خطرے میں ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ کراچی میں بے روزگاری کے بعد اب لوگ بے گھر ہونے کا خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ صرف یہ بحریہ ٹاؤن، نیا ناظم آباد، فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ نہیں ہے۔ سنتے جائیں اور لرزتے جائیں یہ پاکستان پہ جو لوگ جو کراچی سے باہر رہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سوچیں تو صحیح کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ اگر جام ہو گیا ہے، کاروبار تھم گیا ہے یا رک گیا ہے یا جیم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج پاکستان اگر رو رہا ہے، اگر پاکستان کی مجموعی ترقی کی پیداوار 2.5% ہے تو یہ صرف یہ 3 پروجیکٹ نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کراچی میں سرکولر ریلوے پر قبضوں اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بھگت کے خلاف ضابطے بننے کے خلاف جو عمارتیں بنی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ایکشن لیا ہے، جن میں مکانات، فلیٹس اور بلند بارہ عمارات شامل ہیں۔ یہ جو اسکائی اسکریپرز ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہ سب ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دے دیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے مکینوں کے پاس تمام متعلقہ اداروں کے قانونی اجازت نامے ہیں، لیزز تک موجود ہیں، اور اب ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے کہ یہ درجنوں عمارتیں کراچی شہر میں، یہ عمارتیں جن میں کہ لاکھوں کراچی والوں کے پیسے لگ چکے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی دے چکے ہیں، قسطیں پوری ادا کر چکے ہیں، یہ اب گری اور کب گری، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کراچی کو غیر قانونی عمارتوں سے آزاد کرانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ عمارتوں کو گرانے کی ذمہ داری سپریم کورٹ کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے تباہی اور بربادی کے شکار لاکھوں خاندانوں کے لیے رہائش کا کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا، جس سے بڑی تعداد میں لوگوں کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ راشد مناس روڈ پر الدین پارک کے نزدیک ہارٹی کلچر سوسائٹی کی زمین پر قائم رائل پارک بلڈنگ کو قبضے میں لے لیا جائے اور زمین کے بلڈرز کو الاٹمنٹ منسوخ کی جائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جسٹس گلزار احمد کے احکامات کی روشنی میں ریلوے زمین پر تعمیر کیے گئے گلشن اقبال کے علاقے میں واقع مون گارڈن کو خالی کرانے کے لیے مالکان، مکین اور کرایہ داروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جو رہائشی ہیں ان کا اس میں کیا فالٹ ہے؟ کیونکہ بلڈر سے نقشہ پاس ہوا تھا 4th فلور تک کا، اب وہ 8 یا 9 منزل بن گئے ہیں، تو اس میں جو ہم لوگ پرچیز کر کے رہ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ شوہر نہیں ہے، میرا بچوں نے گھر بنائے، کس طرح سے گھر بنتا ہے؟
نہیں ہے نا اب اس طرح کے مسائل ہر وقت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. جب لیزیں ہو گئی ہیں, لوگ پرانے الاٹی یہاں رہ رہے ہیں, تو اب کیا تکلیف ہو گئی ہے KBCA کو. جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو اور SBCA والے اس سے پیسے لے کے یا وٹ ایور جو بھی کر کے یہ بلڈنگ بنوا رہے تھے, تو اس وقت وہ افسران کہاں سوئے تھے اور ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ بلڈر کو روکنا ضروری ہے اس وقت. وہ اپنے بیٹے کو پہلے بیچ چکا ہے, وہ یہاں سے سب کچھ سمیٹ چکا ہے, ہم سے تو وہ پیسے لے چکا ہے. اس بلڈنگ میں اس کا ہے کیا؟ سپریم کورٹ نے KPT کی مائی کولاچی سمیت تمام الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی. چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ غیر قانونی انتباہ سے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا بورڈ آف ٹرسٹیز اپنے آفیسرز اور ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا مجاز نہیں ہے. پورٹ کی زمین کی فروخت یا لیز KPT ایکٹ کے تحت غیر قانونی ہے. ایسی تمام زمینیں خود بخود کراچی پورٹ کے قبضے میں چلی جائیں گی. عدالت نے سرکاری کوارٹرز میں قائم تمام غیر قانونی تعمیرات فوری گرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کوارٹرز کی جگہ خالی کرا کے وفاقی حکومت کے ملازمین کو ہی دی جائیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا جہانگیر روڈ والوں کو کہیں اور لے جائیں, حکومت اپنی زمین خالی کرائے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی یہ جمع پونجی, ان کی زندگی کی کمائی, ان کی یہ سرمایہ کاری, ان کی ساری زندگی کا خرچ, جو سب کچھ انہوں نے اس پہ لگایا, وہ تو اپنی ساری جمع پونجی کھو بیٹھیں گے. یہ تمام عمارتیں گریں گی, یہ تمام عمارتیں گریں گی, یہ تمام جو رہائشی اسکیمیں ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن سب سے تباہی ہے وہ عام پاکستانی کی ہے, ایک عام خاندان والے کی ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ تمام عمارتیں بنائیں جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی زد میں آئی ہیں, جن کو گرانے کے احکامات کیے جا رہے ہیں, جن کی تعمیرات کو ختم کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں, ان سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپروولز جنہوں نے دی, یعنی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو شاید پورے عرض کا سب سے کرپٹ ادارہ ہوگا, اس کے کرپٹ ترین افسران پر, اس کے کرپٹ ترین سربراہان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. یہ لوگوں کی اربوں کھربوں روپے کی پاکستانیوں کی جائیدادیں ختم ہوں گی, یہ بلڈنگیں گریں گی, یہ تباہی ہوگی, یہ معیشت تباہ ہوگی, مگر منظور کاکا جیسے کرپٹ دنیا کے بدترین کرپٹ شخصیات ایسی ہیں جو ایک روز کے لیے گرفتار نہیں ہوا. یہ سب کچھ اس نے کیا, آسانی سے کراچی سے نکلا, کراچی کے ایئرپورٹ سے گیا, کینیڈا میں جا کے سیٹل ہو گیا, ایک دن گرفتار نہیں ہوا, ایک دن کی سزا نہیں ہوئی. اس کے بعد آغا مقصود عباس جیسا کرپٹ آدمی آیا, اس نے یہ تمام عمارتیں بنائیں. یہ جتنی عمارتوں کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ انہی لوگوں کی سرپرستی میں بنی. ایک دن کے لیے آغا مقصود عباس گرفتار نہیں ہوا, ایک دن کی سزا نہیں ہوئی, 1 روپیہ برآمد نہیں کیا گیا. اس کے بعد ظفر احسن آیا, اس نے یہ عمارتیں بنائیں, ایک دن گرفتار نہیں ہوا, ایک دن کی سزا نہیں ہوئی, 1 روپیہ اس کو اپنی پاس سے نہیں دینا پڑا. تو یہ عام پاکستانیوں کو, یہ غریب پاکستانیوں کو, یہ متوسط طبقوں کے پاکستانیوں کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت اب اپنی جائیدادیں کھو رہے ہیں, اپنی تمام سرمایہ کاری کھو رہے ہیں, اپنے گھر کھو رہے ہیں, اپنے اپارٹمنٹس کھو رہے ہیں, اور یہ پوری آبادیاں جو ہیں وہ زائل ہو رہی ہیں. مگر یہ لوگ جو ہیں ان کے مزے برقرار تھے اور برقرار ہیں. یقیناً یہ ایک وہ صورتحال ہے جو لاکھوں خاندانوں کو بد دعائیں دینے پہ مجبور کر رہی ہیں. اس لیے عمران خان احساس کریں یہ صورتحال ناقابل, کسی بھی صورت میں یہ قابل برداشت صورتحال نہیں ہے. یہ اتنے خاندانوں کی آہیں ہیں, یہ اتنے خاندانوں کی بد دعائیں ہیں, اور یہ وہ معاملات ہیں جن سے ملک چلتے ہیں. اگر یہ تمام ادارے, یہ تمام تعمیرات, یہ تمام چیزیں اگر ان کو ریگولیٹ کیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے, تو وہ آپ کے جو خواب, جو آپ کی باتیں آپ کیا کرتے تھے, ان کو پورا ہونے کا ایک موقع مل سکے گا. اگلا جو یہ 2020 میں ہم نے اب روزگار دینا ہے لوگوں کو, اور روزگار کے لیے سب سے بڑا پروگرام 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پاکستان کے اندر اگلے 4 سالوں میں. اور اس سے یہ جو گھر بنانے کا ہمارا ہے, اس سے انشاءاللہ 40 انڈسٹریز چل پڑیں گی. 40 انڈسٹریز جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو چل پڑتی ہیں, تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. اور ہم انتظار کر رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ قانون پھنسا ہوا ہے عدالت میں, اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, فور کلوجر لا. وہ امید ہے کہ انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا, اور انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسی ہفتے وہ کلیئر کر دیں گے بل, وہ جو کیس ہے. 40 ڈائریکٹلی انڈسٹری ہے جو کنیکٹڈ ہے ہاؤسنگ کے ساتھ,
तो उससे फिर वो और मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ये घर बने नहीं हैं, घर गिर रहे हैं, बिल्डिंगें बनी नहीं हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। जो बन गई थी इमारत वो तबाह हो रही हैं, जो सोसाइटीज़ बन गई थी वो बर्बाद हो रही हैं, जो कि नए शहर बन गए थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसी वजह से बेरोज़गारी फैल रही है। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी वजह से पाकिस्तानी इस वक्त रोज़गार को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। आप खुद जानते हैं, आप दिल से जानते हैं कि अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो उसकी वजह यह है कि तामीरात रुक गई हैं, रुकी नहीं हैं, तामीरात बर्बाद हो गई हैं, जो बन गई हैं वो भी तबाह बर्बाद की जा रही हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका सबूत ये है। कैसा काम मिल रहा है आजकल? बस नहीं, इंशाल्लाह मिलेगी। अभी हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी और आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, काम मिल रहा है आजकल, नौकरियां मिल रही है? नहीं, थोड़ा काम दो सर, सर्दी में नहीं, सर्दी है और थोड़ा सा मतलब जो है ना लोग काम बहुत ठंड है, नहीं इंशाल्लाह काम मिलेगा। अब हम काफी यहाँ कंस्ट्रक्शन भी तो रोकी हुई है ना अभी तक, कंस्ट्रक्शन भी तो रोकी हुई है ना अभी तक, कंस्ट्रक्शन भी तो रोकी हुई है ना अभी तक, उसको भी करेगा इंशाल्लाह, काम मिलेगा। इस पूरी सूरत हाल का, इन तमाम चीज़ों पे अमल करने का एक मौका है वो करें इमरान खान जो उन्होंने अपने लिए किया है, अपने जैसे VIPs के लिए किया है। इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको रेगुलराइज करने का कानून पास किया गया है, इस्लामाबाद रेगुलराइजेशन एक्ट 2020। आज या कल उसका इजरा हुआ है। ऐसा कानून कराची के लिए भी लाएं। ऐसा कानून सिर्फ अपने लिए और VVIP के लिए नहीं रखें। पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, कारोबार को बचाएं और ये लाखों पाकिस्तानी ख़ानदानों को बचाएं जिनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी तबाह बर्बाद हो रही है, पूरी आबादियाँ तबाह हो रही हैं। ये पूरे ये नए शहर अपनी मौत आप मर रहे हैं, चाहे बहरिया टाउन हो, चाहे नया नाज़माबाद हो, या फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम हो, या ये कराची के तूल व अर्ज़ में फैली हुई इमारात हो, ये तामीरात हो जिनको कि अब गिराने की तैयारियां की जा रही हैं, जिनको मुनहदिम करने की तैयारियां की जा रही हैं। आप तो बनाने आए थे, यहाँ पर तो चारों तरफ तबाही फैलती नज़र आ रही है। इस्लामाबाद के लिए जो कानून पेश हुआ है, जिसके ज़रिए तमाम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज कर दिया गया है, करा जा रहा है, ये नाकाबिले यकीन मामला है उस मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के साथ ये हो रहा हो। VVIPs ने अपने लिए क्या सूरत हाल बनाई है, आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।